بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دو اشخاص نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کذاب نے۔ اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت زریب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کو کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ وہ کہنے لگے میں نہیں کرتا، تیری جھوٹی نبوت کا میں انکار کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتا ہوں۔ اس نے حضرت زریب بن کلیب کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت زریب بن کلیب کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو بتایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسا شخص پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے نہیں چھوا ہے۔ پھر حضرت فیروز نامی ایک صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا اور 3-4 مہینوں کے اندر اندر ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسرا شخص جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا وہ تھا مسلمہ کذاب۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا، بلکہ حضور کے پاس بہت سارے لوگ لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا آپ کا، تو میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا، اور حضور فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے سوکھی ہوئی شاخ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں، اور فرمایا تو ہلاک ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس نے پوری قوت کے ساتھ پر پرزے نکالے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 13,000 کا لشکر بھیجا اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان کو میدان عمل میں اتارا۔ اور یمامہ میں جو لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جس طرح ناک کو چنے چبوائے، وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ساری جنگوں میں کل 212 لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ اس قدر محتاط لڑائی کی ہے اور مسلمانوں نے اتنا کم نقصان اٹھایا ہے، لیکن اسی جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، حضرت زید بن خطاب بھی ہیں، اور بھی کئی متعدد معتبر صحابہ ہیں۔ 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ 1200 صحابہ نے اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی جان قربان کر دی۔ بلکہ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربانی حضرت حبیب بن زید انصاری نے دی۔ مسلمہ کذاب کے بندے انہیں پکڑ کے لے گئے اور مسلمہ کے پاس پیش کیا، تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر کہنے لگا مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں ہوں، یعنی ایسی بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں نہیں سنتا۔ پھر پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اس طرح ایک ایک عضو بدن کاٹتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی قرار نہیں کر سکتا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے، جن کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنگ یمامہ کے شہید ہیں، ختم نبوت پہ اپنی جان وارنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مالک اتنی دیر تک مجھے شہادت نہ دینا جب تک میرے جوڑ جوڑ پہ زخم نہ آ جائے۔
اس راستے میں لڑتے ہوئے ہر جوڑ پہ جب تک زخم نہ آئے مجھے شہادت نہ دینا۔ پھر ان کا پورا جسم اور جسم کا ہر جوڑ زخموں سے چوئے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہے وہ پڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ روزہ داروں نے روزے کھول لیے؟ میں نے کہا ہاں کھول لیا۔ تو کہنے لگے میرے لیے بھی کچھ لے کر آؤ۔ چونکہ روزے سے تھے، پورا جسم زخمی ہے، جوڑ جوڑ پہ زخم ہے۔ کہا کہ روزے داروں نے روزے کھول لیے تو میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں ایک کنویں میں گیا اور ڈول پانی کا نکالا، جب میں لے کر پہنچا تو حوریں انہیں جام جنت پلا چکی تھی اور وہ مال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس راستے کے اندر لوگوں نے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن کام بن نہیں رہا تھا، چونکہ وہ 30,000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھا اور وہ بڑے جگرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا شعار یا محمدہ ہو کرو تو تمہیں فتح ہوگا۔ البدایا والنہایا کے لفظ ہے کہ پھر مسلمان اس دن جب نعرہ مارتے تھے تو یہ نعرہ مارتے تھے یا محمدہ ہو۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ ہو۔ اس دن مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کا نعرہ ہی یا محمد تھا۔ اتنا جوش پیدا ہوا کہ مسلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ حضرت واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہا، حضور کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، حضور میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، چچا یاد آتے ہیں۔ تو کہا میں نے کہا کوئی موقع ملے تو اس کا کفارہ ادا کروں۔ تو کہا کہ میں نے وہ برچھی لے کر کے، وہ جو حربہ تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میں نے اس کے کفارے میں اس کو تاک کر کے اس کے پیٹ میں مارا اور اس کے پیٹ سے وہ برچھی، وہ حربہ گزر گیا، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو مسلمہ کذاب مارا گیا تو اس دن ختم نبوت کے مجاہدین کا جو نعرہ تھا وہ یا محمدہ ہو تھا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ختم نبوت کے باغیوں کو ختم کرنا ہے اور تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر یا محمد کے نعرے لگانے پڑیں گے، تب امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ 53 کی تاریخ دیکھ لیں، یہی نعرہ تھا جس نے قوم میں جذبہ پیدا کر دیا۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی داستان رقم کی، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تحریک جو چلی ہے 1953 کی، اس میں 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، 10,000 لوگوں نے۔ بلکہ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی لاہور کے اندر کہ تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی۔ اس نے روک کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت کے جانثار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ گلے کھول کھول کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس نے بارات کو وہیں روکا اور سب سے معذرت کی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ برات واپس جانے لگی ہے، میں یہ سیرا اتار کے تجھے شہادت کا سیرا پہنانا چاہتا ہوں اور اتنی دیر تک حدود معاف نہیں کرو گی جتنی دیر تک محمد عربی کی ناموس میں قربانی نہیں پیش کرو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر اس بچے کی لاش جو ہے وہ وہاں سے اٹھائی گئی اور وہ شہادت کا دولہا بن کے گھر میں پلٹتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری۔ علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ نے کون سی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں؟ وہ جب شیر دھاڑتا تھا تو سینوں کے اندر کلیجے کانپتے تھے۔ جب نواب آف تالا باغ نے اس راستے کو روکنا چاہا، علامہ نیازی کو لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دی، تو مسجد وزیر خان کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا او نواب آف تالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ تاریخ کی داستان رقم کی کہ رہنے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ تو اس طرح منکرین ختم نبوت کی سرکوبی ہر دور میں ہوتی رہی۔ سجا نامی ایک عورت نے اعلان نبوت کیا، بعد میں وہ طائب ہو گئی۔ مختار سقفی نے اعلان نبوت کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سن 67 کے اندر اس کا سر اتارا۔ متنبی نے اعلان نبوت کیا، بعد میں اس نے اس سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔
مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے، گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔